العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المقي المدني القرشي الحاشمي وبته الاتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين رب المشرقين والمغربين مولانا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين المنتحرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من علينا قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفرقان المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم، آپ تمام شیعہ حیدر کرام کے درمیان مجھ جیسے حقیر و فقیر طالب علم کو یہ سنہرا موقع فراہم ہوا ہے کہ میں کچھ معروضات مفیدہ برائے پنجتن سے لبریز کرا اس منبر رسول سے آپ طلبہ محترم و مہذب و معزز کی خوشگزار کریں. اب بس ابتدائے کلام میرا دل مجھے حکم دیتا ہے اور نفس اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس رب جلیل خالق و مالک کی حمد و ثنا میں کچھ کلام پاک عطا کروں. حمد ہے اس رب پاک کی جو عزیز ہے، ایسا غالب ہے کہ جس کے زیر دست قدرت دنیا و کائنات اور عالمین کی ہر اشیاء ہے، ہر شے ہے. ذرے سے لے کر پہاڑ، پہاڑ سے لے کر چٹان، چٹان سے لے کر آسمان، پتے سے لے کر پیڑ تک کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر حکم الہی اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی حرکت کرے. حمد و ثنا ہے اس رب پاک کی جو ایسا مصور ہے جس نے جناب یوسف کو حسن جمیل دیا اور اشرف المخلوقات کو صورت جمیل سے نوازا. حمد و ثنا ہے اس متکبر کی جس سے بلند ترین نہ کوئی تھا، نہ جس سے اعلیٰ کوئی ہے اور نہ جس سے بزرگ کوئی ہوگا تا قیامت اور بعد از قیامت. الحمدللہ، شکر ہے اس خداوند عالم کا جس نے ہمیں طہارت کے ایسے منبع سے متصل کیا جس تک برائی پہنچنے کا امکان بھی نہیں ہے. عزیزان محترم، جس کلام خداوندی کو میں نے اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے اور اپنی بات آپ تمام حضرات تک پہنچانے کی اس آیت کا سہارا لیا ہے، اس کے ترجمے سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام طلباء بخوبی واقف ہیں اور مجھ سے بہتر واقف ہیں، لیکن پھر بھی قانون خطابت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے چھوٹے برادران کے لیے میں یہ ضروری اور لازم سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ آپ کی گوش گزار کر دوں تاکہ بحث سمجھنے میں زیادہ مشکل نہ آئے. کلام رب العزت ہے، اس کی بابرکت کتاب میں خدائی نے ارشاد فرماتا ہے کہ آیت ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے گھر میں جم کر بیٹھے رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنا نمایاں نہ کرو، نیز نماز قائم کرو اور زکات دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شک خدا نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کو ہر نجاست سے دور رکھے گا جس طرح رکھنے کا حق ہے. عزیزان محترم، کائنات خداوندی میں فرزند آدم نے و بنت حوا نے جب قرآن کریم کی تلاوت خدا کے نام سے شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد سے لے کر جب انسان اور ایک مومن
تلاوت کرتے ہوئے اس آیہ کریمہ پر پہنچا، اور جب اس کی نظروں نے، اس کی زبان نے جب ان فقرات کو ادا کیا، اور جب اس کی نظروں نے اس آیت کے ترجمے کا مطالعہ کیا، تو ایک مومن کا دل خوشی سے پاک پاک ہو گیا اور اس کی زبان سے بلا ساختہ طہارت اہل بیت کی گواہی دی۔ لیکن اسی کے مقابل جب کسی منافق نے اس آیہ کریمہ کے ترجمے کا مطالعہ کیا اور اس کا مفہوم اہل بیت کی طہارت نکلا، تو اس کے دلوں کے ساتھ ساتھ اس کی جہل میں جل گئے۔ محمد جب اس آیت کا مفہوم ہمارے ذہن میں آیا، ہمارے سامنے جب مفہوم آیا، کلی مفہوم جو نکلا وہ مفہوم نکلا طہارت اہل بیت۔ خدا کریم طہارت اہل بیت کے ذہن میں گواہی دے رہا ہے کہ اہل بیت کی طہارت کیسے ہے۔ اہل بیت کو خدا نے ہر برائی اور ہر ناپاکیزگی سے دور رکھا ہے۔ تو انسان نے جب اس بات پر غور و فکر کیا تو ہمارے برادران عزیز کا جو اشکال اعتراض شکل گندم میں تھا، لیکن کوئی دودھ کی شکل دے کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ کیا کہا؟ کہنے لگے کہ یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے یہ صادق آتی ہے زوجہ رسول پر، ازدواج رسول پر۔ اگر میں جملے کو بدل کر کہہ دوں ازدواج رسول چھوڑ دو، زوجہ رسول پر، کیونکہ ان کا اکثر مفہوم اور مطلب جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی بیوی سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں سے نام میرا مناسب نہیں۔ تو کیا کہا کہ یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے یہ زوجہ رسول کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان کو برا یا پھر اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے، افعال مد یا پھر افعال ضبط کرتے ہوئے دیکھے، تو اس پر لازم ہے اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کی جائے، اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو اسی وقت روکا جائے، نہیں نرم کر دیا جائے۔ یہ انسان کا لازم ہے، جب بھی کوئی اچھا کام کرے تب بھی لازم ہے اس کی تعریف کرو، جب بھی کوئی برا کام کرے تب بھی اس پر لازم ہے کہ اس کو اس برائی سے روکو۔ لیکن کب؟ اس وقت جب اس کو فوراً دیکھے۔ راستے پر ایک انسان جا رہا تھا، کسی انسان نے دوسرے انسان کو پیٹ دیا پکڑ کے، تو اس پر اسی وقت یہ لازم و واجب ہے تو اس وقت جا کے وہ نہیں منکر کرے، اس کو برائی سے روکے، مارنے سے روکے۔ اب اگر اس کے مقابل کوئی انسان کسی انسان کی مدد کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا آگے جانے کے بعد اس کی تعریف کرے۔ دونوں کام انسان پر لازم ہے، لیکن کب؟ جب دیکھے اسی وقت فوراً۔ لہذا فطرت انسانی کو ساتھ لیتے ہوئے اور جب ہم نے اس آیت کا ترجمہ کیا، جب اس آیت کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کیا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ خدائے کریم نے کچھ ایسے افعال و افکار ضرور دیکھے ہیں جس کی بنیاد پر خدائے کریم کو آیت نازل کرنا پڑا کہ اپنے گھر میں جم کر بیٹھے رہو، کبھی انسانیت کی طرح اپنے آپ کو مایا نہ کرو، زکات دو، نماز پڑھو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اہل بیت نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت خدا کریم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت کو ہر برائی سے دور رکھے گا۔ لہٰذا اس مفہوم یہ آیت کا پہلا فقرہ گھر میں جم کر بیٹھے رہو سے لے کر اطاعت خدا و رسول تک، یہاں سے لے کر یہاں تک جو پہلا فقرہ ہے اپنے گھر میں جم کر بیٹھے رہو، کبھی میں جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو، نماز پڑھو، زکات دو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر آئے تو فل اسٹاپ، اس کے بعد سے دوسرا مفہوم شروع ہو گیا۔ یہاں تک جو آیت نازل ہوئی ہے کچھ پتہ چلے نہ چلے اب تک، لیکن یہ بات تو ضرور صاف ہو گئی کہ آیت جناب خدیجہ کی وفات کے بعد اور پنجتن پر صادق نہیں آتی۔ یہاں تک والی آیت ہے، میں جم کر بیٹھے رہو بھائی، یہاں تک والی آیت پنجتن پر صادق نہیں آتی۔ لہٰذا اب پوری ملت اسلامیہ کو اس بات کا علم ہے کہ کون سی وہ ذات تھی جس نے کچھ افعال انجام دی، جس کی بنیاد پر خدا کریم کو آیت نازل کرنا پڑا۔ لہٰذا مجھے وہاں پر یہ بحث نہیں کرنا ہے، چاہے جنگل کا واقعہ آپ سبھی کے ساتھ آتے ہیں محفوظ ہے۔ لہٰذا اشکال کیا ہوا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ازدواج رسول یعنی زوجہ رسول کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جب اس اعتراض کا جواب علماء نے دے دیا، جب اس اعتراض کا جواب علماء نے لاجواب دے دیا تو اب منہ کھولنے کا کوئی راستہ نہیں رہا اس آیت کے ذریعے۔ لہٰذا اب اشکال کا موضوع بدل دیا گیا، اب اعتراض کا موضوع بدل دیا گیا۔ اعتراض کیسے ہوا؟ اب پہلی والی آیت کا مفہوم چھوڑ گیا، اب یہ نہیں کہتے کہ آیت جو نازل ہوئی ہے ازدواج رسول کی شان میں نازل ہوئی، کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن اہل بیت سے مراد اگر لینا ہے تو وہ یہ لیں کہ اہل بیت یعنی اہل بیت رسول یعنی اہل بیت کے پورے گھر والے،
اہل بیت کے پورے گھر والے یعنی اس کے اندر ان کے وہاں پہ اگر اہل بیت کے گھر میں جوان ہیں جوانوں کا ذکر ہو، بوڑھے ہیں بوڑھوں کا ذکر ہو، بچے ہیں بچوں کا ذکر ہو، عورتیں ہیں عورتوں کا ذکر ہو، بچیاں ہیں بچیوں کا ذکر ہو، تمام گھر والوں کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے لگانی کہ ہے کہ لفظ آل میں بھی اگر آل محمد کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں بھی تمام بچوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب جو ہمارے یہاں پر بحث کا موضوع جو ہے وہ پورے آیت کو چھوڑتے صرف دو الفاظ ہیں، صرف دو الفاظ، لفظ آل اور لفظ اہل بیت۔ پہلے میں لفظ آل پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ لفظ آل پر جب اشکال ہونے لگا کہ لفظ آل اگر استعمال کرے ہو تو رسول خدا کی پوری اولادوں کو شامل کرو یا پھر پورے گھر والوں کو شامل کرو، تو پھر جب علماء کے نزدیک اعتراض پہنچا کہ لغوی معنی کیا ہے، آل کے لغوی معنی کیا ہے، تو علماء نے بتایا، علماء عرب نے اس بات کا جواب کیوں دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ آل محمد کا مطلب ہے کہ رسول خدا کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، اور پھر اوپر سے یہ بھی کہہ لگائی کہ رسول خدا کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں میں جو ہے وہ عورتوں کا ذکر نہیں ہوگا، مردوں کا ذکر ہوگا۔ اب علماء عربی نے جب اس کا جواب دیا کہ لغوی معنی یہ ہے آل کے کہ صرف اہل بیت، لغوی معنی یہ ہے کہ مردوں کا ذکر ہو، عورتوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ اچھا، جب ہم نے اس لفظ پر غور و فکر کیا، اور یہ سوچا کہ صرف مردوں کا ذکر ہوگا عورتوں کا ذکر نہیں ہوگا، تو کیا مردوں کا ذکر اس جہت سے ہو رہا ہے کہ مردوں سے نسلیں آگے بڑھتی ہیں؟ کیا مردوں کا ذکر رسول خدا کے حال میں صرف اس لیے ہو رہا ہے یا پھر اس لیے ہو رہا ہے کہ مردوں سے نسلیں آگے بڑھتی ہیں؟ تو ہمیں سنیے، قانون کائنات یہ ہے کہ نسلیں جو بڑھیں گی وہ مردوں سے اور لڑکوں سے آگے بڑھیں گی۔ لہٰذا مدینے میں جب وقت ہوا آیا اور رسول خدا کی شادی ہوئی، شادی کے بعد کچھ ماہ گزرے، کچھ دن گزرے، عرب کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول خدا کا اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اب تک کا دانا دینا شروع کر دیا۔ اب تک کا دانا، رسول خدا پریشان، اب تک کا دانا مل رہا، کیا کیا جائے؟ جب یہ عالم دے گا خدا کریم نے کہ میرا محبوب پریشان ہے، اسے اب تک کا دانا دیا جا رہا ہے، اسے اب تک کا دانا دیا جا رہا ہے، خدا کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے رسول گھبرانا نہیں، کہہ دو نبیوں سے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ پر اب یہ ہے کہ آپ نہر کرو، قربانی دو، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، اب تک رہے گا۔ یعنی پتہ کیا چلا، کائنات کا رول یہ ہے، کائنات کا قانون یہ ہے کہ نسلیں بڑھیں گی مردوں سے، نسلیں بڑھیں گی عورتوں سے۔ اور میں اپنے بعض مجلسوں میں کہتا رہتا ہوں، جہاں بات 14 سے منسوخ ہو جائے وہاں قانون شریعت، قانون الہی، قانون کائنات پہ جاتا ہے۔ دنیا کی نسلیں بڑی مردوں سے، رسول کی نسل بڑی دختر رسول سے۔ لیکن قانون شریعت اور قانون الہی یہاں پر جب لوگوں کے تانا دینے لگے کہ رسول نعوذ باللہ ابتر ہے تو خدا کریم نے ارشاد فرمایا، ہم یہاں پر دنیا کی فکر ہی بدل دیں گے۔ آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ نسلیں جو آگے بڑھیں گی وہ رسول کی نسلیں جو بڑھیں گی وہ لڑکے سے بڑھیں گی، مرد سے بڑھیں گی، لیکن یہاں پر قانون شریعت و قانون الہی بدل گیا۔ کہا اب جو رسول کی نسل بڑھے گی وہ فاطمہ سے بڑھے گی، دختر رسول سے بڑھے گی۔ بدل گیا، اور پھر کیا کہا، اب قریبی رشتہ دار ہوں گے، قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ اب اعتراض یہ والا الفاظ پر تو اعتراض کا موجب ہو گیا، اب کچھ نہیں کہہ سکتے، کہا اب بس۔ اب آج کا مطلب سمجھ میں آ گیا، وہ الگ بات ہے اس بات کے گرانا کر کے ہم نے مان لیا ہے، لیکن بات صحیح ہے۔ کیا کہا؟ لفظ آل یعنی قریبی رشتہ دار، جس میں رسول خدا کے قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ مولا علی بازو کا مشہور ہے، مولا علی، جناب حسنین اور جناب فاطمہ، وہ پنچ ہیں قریبی رشتہ دار۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ اہل بیت۔ لفظ اہل بیت کیا ہے؟ جب انہوں نے پوچھا کہ لفظ اہل بیت، اب آپ نے آل کا معنی تو بتا دیا، اب لفظ اہل بیت میں جو ہے رسول خدا کے گھر والوں کو شامل کرنا ہی پڑے گا۔
کیونکہ اہل بیت کے لغوی معنی ہے گھر والے، اہل یعنی والے اور بیت یعنی گھر والے، اہل بیت یعنی کہ گھر والے، اہل بیت رسول یعنی کہ رسول کے گھر والے، اور رسول کے گھر والوں میں پورے کے پورے رسول کے گھر والے ہونا شامل ہے۔ کاغذ کا نام ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اہل بیت یعنی کہ پورے گھر والے، اہل بیت یعنی کہ پورے گھر والے، رسول کے پورے گھر والے شریک ہونا چاہیے۔ لیکن ذرا صبر کرو، ذرا اطمینان رکھو، اپنے دل کو تسلی دو، دینا چاہو جھوٹی دو سچی دو۔ رسول خدا نے مذہب اسلام میں کچھ الفاظ کے معنی کو اصطلاحی طور پر منتخب کر دیا ہے، بہت سارے ہیں لیکن مشہور جو الفاظ کے معنی ہے وہ دو الفاظ کا معنی ہے۔ سب سے پہلا الفاظ کا لکھا، سب سے پہلا الفاظ رسول خدا نے اسرائیل طور پر دیا، وہ الفاظ کا معنی وہ لفظ صلاۃ، لفظ صلاۃ۔ رسول خدا نے لفظ صلاۃ کا معنی الگ کر دیا، لغوی طور پر اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ صلاۃ کا معنی ہر دعا کا لیا جاتا ہے، جو دعا آپ کے دل میں ہے، جو دعا آپ کی زبان پر ہے، جو دعا آپ کو خدا کی طرف پہنچانی ہے، ہر دعا کا معنی لفظ صلاۃ دیا جاتا تھا۔ دعا کا معنی تب گزشتہ زمانے میں پہلا لفظ صلاۃ یعنی نماز۔ اگر کبھی ایسا ہو لفظ صلاۃ سے مراد دعا کی جائے اور آیت اس طرح پیش کی جائے، لفظ صلاۃ سے اگر دعا مانا لیا جائے اور آیت یوں ہو کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَقُوَّتُهُ وَالَّذِي إِلَيْهِ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَالَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اگر اصل معنی دیکھا جائے لفظ صلاۃ کا تو کچھ اس طرح ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرتے رہو، اور وہ تمہارا رب ہے، اس کے حضور میں یقیناً آپ کو ایک دن حاضر ہونا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے حضور میں۔ اب اگر اس الفاظ کو بدل دیا جائے، لفظ صلاۃ کا معنی مفہوم لیا جائے دعا، تو انسان یوں گویا ہو جائے کہ اسے انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدا سے دعا کرے اور اسی سے ڈرتے رہے، اور اسی سے ڈرتے رہے، اور وہ تو خدا ہے، اس کے حضور میں سب کو ایک دن شامل ہونا ہے۔ لہذا یہاں پر اگر لفظ صلاۃ کا معنی دعا لیا جائے گا تو معنی بدل جائے گا، آیت کا مفہوم مصداق بدل جائے گا۔ معنی کیا ہوگا؟ معنی ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہ تمہارا خدا ہے، اس کے حضور میں آپ سب کو حاضر ہونا ہے۔ تو اگر ایسے ہی لغوی معنی لیے جائے ہر الفاظ کے تو آقا جان جو ایک نئی قدرت قائم ہو جائے گی۔ اگر ہر الفاظ کا معنی لغوی لینے لگے نا تو ایک نئی قدرت قائم ہو جائے گی کائنات میں۔ لہٰذا یہاں پر جب یہ پتہ چل گیا کہ رسول خدا نے کچھ معنی کو اصطلاحی طور پر الگ کر دیا ہے، تو جب یہ پتہ چلا کہ لفظ اہل بیت کا مطلب مخصوص ہے رسول خدا کے گھر والوں میں سے، اور گھر والوں میں کیا شداقاتی کچھ نام تھی، جس میں سے پہلا نام جنرل فاطمہ کا، دوسرا نام مولا کائنات کا، تیسرا نام امام حسن کا، چوتھا نام امام حسین کا، حتی الامکان 9 نام اور درج کیے گئے، جس میں آخری نام حضرت امام مہدی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا نے اہل بیت کو مخصوص کیا ہے گھر والوں سے، اور ایسے گھر والے جن کا نام بھی تاریخ میں ذکر کر لیا۔ 14 نام تاریخ میں ذکر ہے جو اہل بیت مانے جاتے ہیں۔ اب جب یہ پتا چلا لفظ اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے، اور بھی رسول خدا نے کہہ دو شداقاتی کتنے گھر والے ہیں، لفظ صلاۃ کا معنی پتا چل گیا۔ اگر ایسے ہی ہم ہر معنی کا لغوی معنی لینے لگے تو نئی قدرت قائم ہو جائے گی۔ اب میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنے کا مجھے حتماً حق ہے، خداوند عالم نے اہل بیت کو علم تو دیا ہے لیکن عقل کے میدان سے پرے رکھ دیا۔ خداوند متعال ہے دشمن اہل بیت کو علم تو دیا ہے لیکن عقل کے میدان سے دور رکھ دیا۔ اہل بیت کا مطلب جب پتا چل گیا، اہل بیت کا مطلب گھر والے رسول خدا کے۔ اب اگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے اڑیل ہو تو راستے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے گزر کے تو بتا ہم یہ کھڑے تلوار لے کر۔ اگر ایسے بھی کوئی لوگ مل جائے تو ان کی عقلوں کو ذرا اور وسیع کرنے کے لیے میں واقع تطہیر کی طرف ذرا رجوع کرنے کی خواہش ہے۔ اس سے پہلے رسول خدا کی حیات میں بعد از وفات خدیجہ ایک ایسی ذات مقدسہ کا تذکرہ ہے
ایک ایسی عظیم ذات مقدسہ کا تذکرہ ہے جس کو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا ہے، جس کے بابا کا قبیلہ عصمت و شجاعت میں بلند ترین ہے، جن کی عصمت پورے عالم میں پھیلی ہوئی، جن کی صحابت پورے عالم میں پھیلی ہوئی، اور اس ذات مقدسہ کے فیض میں ملتا ہے کہ ذات نے تین معصوموں کی پرورش اور حفاظت کی۔ جب انہیں تاریخ میں اس ذات مقدسہ کے حوالے سے کچھ کھوجنے کی قصد سے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں نظر آیا جن معصوم ہستی جس ذات مقدسہ نے تین معصوموں کی پرورش کی ہے اس کا نام تاریخ میں سنہرے الفاظ سے درج ہے، جناب ام سلمہ بنت صہیب، لقب زاد التراقی۔ یہ وہ ذات مقدس ہے۔ علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا جب رسول خدا عرب آئے تو رسول خدا نے وفات خدیجہ کے بعد ام سلمہ سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد جب گھر پہ آئے تو جناب فاطمہ کو ان کے حوالے کیا، پرورش کی گئی، حفاظت کی گئی۔ یہ وہ ذات مقدسہ ہے جس نے جناب فاطمہ الزہرا کی پرورش کی اور ان کی حفاظت کی۔ جب عقد فاطمہ ہوا مولا علی سے اور وقت ولادت امام حسن قریب آیا، اور جب مولا حسن کی ولادت ہوئی تو مولا حسن کی ولادت کے بعد اس ذات مقدسہ نے مولا حسن کو جو لوریاں سنائی ہے وہ لوریاں کا تاریخ ذکر ہے۔ اس کے بعد جب جناب حسن کی ولادت ہوئی تو جناب حسن کو جناب فاطمہ نے ام سلمہ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد امام حسین کی ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ نے بھی امام حسین کو جناب ام سلمہ کے حوالے کیا۔ تاریخ میں ذکر ہے کہ جناب سیدہ وقت کی ضرورت اپنے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلاتی اور پھر بعد میں اپنے بابا کی خدمت میں روا کر دیتی۔ تو تین ہستیوں کی پرورش اور حفاظت جناب ام سلمہ نے کی ہے۔ اب سنیے واقعہ، وقت ہوا آیا حیات ام سلمہ ہے، حیات ام سلمہ میں اور حیات رسول خدا جناب فاطمہ میں۔ ایک وقت آیا جناب فاطمہ اپنے گھر میں اپنے کام میں مشغول تھی، جناب رسول خدا جناب فاطمہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہنے لگے بیٹی فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے بدن میں درد محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے تمہاری چادر یمن دے دو۔ چادر تفریح سے میں نے اس کا نام یاد تھا، چادر یمن دے دو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ نے اپنے بابا کے حکم کی اتباع کی اور چادر یمن کو اپنے بابا کو سونپ دیا۔ جناب رسول خدا حجرے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ جناب امام حسن تشریف لائے، اپنے امام کو سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا اماں میں اپنے اس گھر پہ اپنے نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ جناب فاطمہ نے کہا بیٹا ہاں تمہارے نانا حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ جناب مولا حسن نانا کے بدلے حاضر ہوئے، سلام کیا، رسول خدا نے سلام جواب دیا اور اجازت طلب کی انداز سے کہ نانا میں بھی کیا اس چادر میں آ جاؤں، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی زیر چادر آ جاؤں۔ جناب رسول خدا نے اجازت دی اور جناب امام حسن چادر کے نیچے آ گئے۔ اب امام حسین تشریف لائے، اماں کو سلام کیا، میں نے سلام جواب دیا، وہی نبی شریف کہا اماں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا ہاں تمہارا نانا حضور میں تشریف فرمائے آرام کر رہے ہیں اور تمہارے گھر بھی میں تشریف فرمائے آرام کر رہے ہیں۔ امام حسین رسول خدا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، سلام کیا اور پھر نانا سے اجازت طلب کی، نانا کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ سکتا ہوں؟ نانا نے اجازت دی، کہا آ جاؤ، چادر کے نیچے آ گئے۔ اب جناب مولائی کائنات تشریف لائے، سلام کیا، اے بنت رسول تم السلام ہو، وعلیکم السلام، جناب فاطمہ نے جواب دیا اور کہا میں یہاں پر اپنے چچا صاحب بھائی خدا کے رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جناب فاطمہ نے کہا کہ ہاں آپ کے بھائی اور میرے بابا اور خدا کا رسول حجرے میں تشریف فرمائے آرام کر رہے ہیں۔ جناب مولا کائنات گئے حجرے میں اور اپنے بھائی کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد رسول خدا کو سلام کیا اور اجازت طلب کی کہ میں اس چادر کے نیچے آنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے اجازت دی اور مولا کائنات نے کہا جناب فاطمہ کی اور آنے کے بعد سلام کیا، اجازت طلب کی، بڑی نبی شریف چادر کے نیچے آ گئے، یہاں تک کہ پنجتن چادر کے نیچے جمع ہو گئے۔ اب کیا عالم ہے، پنجتن ایک چادر کے نیچے جمع ہے۔ جناب ام سلمہ آدمی ہے، اس بات کو یاد رکھیں، جناب ام سلمہ کا قبیلہ شجاعت میں آ گئی، عصمت میں آ گئی، ان کے بابا کے صحابہ پورے عالم میں مشہور۔
آنے کے بعد اجازت طلب کی، کہا اجازت طلب کی، سوری اجازت طلب کی، ہاتھ بڑھایا نیچے آنے کے لیے، چادر نیچے آنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، چاہتی تھی کہ میں بھی چادر میں جمع ہو جاؤں۔ رسول خدا نے ہاتھ کو روکا اور کہا ام سلمہ تم خیر پر ہو، لیکن اہل بیت نہیں سنتے۔ ام سلمہ تم خیر پر ہو، لیکن اہل بیت میں میں کہوں گا رسول خدا ان کے بابا کا قبیلہ بہت بڑا ہے، شجاعت میں آگے ہے، اسلام میں آگے ہے، صحابہ میں آگے ہے، ارے تین معصوموں کی حفاظت پرورش کی ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں خیر پر ہے لیکن اہل بیت میں نہیں۔ اب میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ازدواج رسول میں اور اہل بیت میں زوجہ رسول کو شامل کرتے ہیں۔ تین معصوموں کی پرورش اور حفاظت کی ہے۔ رسول خدا نے اہل بیت میں ایسی ذات کو شامل نہیں کیا جس نے تین معصوموں کی پرورش کی ہے، حفاظت کی ہے، تو اس ذات کو کہاں سے شامل کریں گے جو جنگ کے میدان میں سلامتی کے لیے باواد بلند سلام۔ تین معصوموں کی لیکن رسول اللہ نے کہا ام سلمہ تم خیر پر ہو لیکن اہل بیت نہیں ہو، تم خیر پر ہو لیکن اہل بیت نہیں۔ اب پھر بھی بات سمجھ آئے تو جن کے پاس اگلے ہیں ان کو کہنے کی اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کسی انسان کے کلام کے انداز سے سمجھ جاتا ہے۔ خدا نے کیا کہا اپنے گھر میں جم کر بیٹھے رہو، قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو، نیز نماز قائم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کرو۔ اہل بیت خدا نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کو ہر برائی سے دور رکھے گا جیسے میں نے کہا ہے۔ انداز کیا ہے خدا کا؟ خدا نے پہلا فریضہ جو مکمل کیا وہ اطاعت رسول اور خدا تک کرنا، اس کے بعد مسلم کا شکر۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ دیر اپنے ذہنوں کو کائنات کی مثال کی طرف رجوع کریں۔ وقت آتا ہے سیمائی میں ہمارے نمبر عقائد میں اور سبجیکٹ میں اور کم آ گئے تھے، اس کی بنیاد پر ہم فیل ہو گئے، پھر مانے گئے 30 مہینے فیل ہو گئے۔ مثلا ایک مرتبہ امتحان دینے کے بعد اب فطری بات ہے پڑھائی کرتے کرتے انسان کا دماغ جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور زنگ لگ جاتا ہے، تو لہٰذا ہم کلاس کے دوستوں نے طے کیا کہ چلتے کئی بار سے دھوپ آ رہی، دماغ بہت سست ہو گیا ہے،
اور تھک گیا ہے پڑھتے پڑھتے، سیر سپاٹا کراتے ہیں. ہم گئے آغا کے پاس اجازت دی. آغا بھرتے ہوئے تھے، سبھی بچوں کا رزلٹ اچھا آیا، ہمارا رزلٹ خراب آیا تھا. مثال کے طور پر بھرتے ہوئے آغا باہر جانے کی اجازت چاہیے. آغا نے کہا اجازت تو ملے گی لیکن بیٹھو کچھ بات کرتے ہیں. اب جب بیٹھے ہوئے پاس میں تب آغا نے کہا تم عقائد میں فیل ہو، منطق میں فیل ہو، سیڑھی میں فیل ہو، تم کو چاہیے کہ تم پڑھائی کرو، اچھے سے پڑھیں تاکہ آنے والے مرتبہ میں آنے والے ایگزام میں تمہارے نمبر اچھے آئے. حضرت کا نام ہے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا، 1 گھنٹے کا درس اخلاق دیا. اس کے بعد میں نے آج مرتبہ بیزار ہو کر آغا سے کہا آغا دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ باہر جا رہے ہیں، ان کو بھی بلا کر اندر بلائیے اور ان کو بھی ذرا لیکچر دیجیے. کہا ان کی فکر مت کرو، ان کا ذمہ ہم لیتے ہیں، وہ اپنی پڑھائی کی بنیاد پر پاس ہو جائیں گے، تم اپنا سوچو. خدا نے یہی کہا، خدا نے کہا تم اپنے گھر میں چل کر بیٹھے رہو، نماز قائم کرو، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. خدا نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کو ہر برائی سے دور رکھے گا. خدا بولا ہے تم اپنا دیکھو، ہم نے اہل بیت کو دور رکھا. خدا کہہ رہا ہے تم اپنا دیکھو، ہم نے اہل بیت کی ذمہ داری لے لی ہے، انہیں ہر برائی سے دور رکھیں گے. اب اگر انسان سمجھے تو بولنے کے انداز سے بھی سمجھ جاتا ہے. یہ آیت کریمہ، ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی زکات کے ذیل میں، یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی زکات کے ذیل میں، رکوع دینے والے کے ذیل میں. اس وقت عرب کے کچھ لوگوں نے نہ جانے کتنی انگوٹھیاں دبائی تھی، کتنی انگوٹھیاں دی تھی. ارے تم کتنی چادریں برباد کر دو، یہ آیت تمہارے ذہن میں. تم کتنی چادریں اوڑھ کر بیٹھ جاؤ، پورا عرب کو چادر کے نیچے جمع کر لو، آیت نہیں آنے والی. ایسے ویسے کوئی آیتیں نہیں آتی ہے، ایسے ویسے اس حالت میں کیسے کیسے ہو گئے آیتیں نازل کرنے کے، اس میں آیتیں نازل کرنے کے ذہن میں. ارے بھائی یہ آیت کریمہ تو اس منبع اس وقت میں نازل ہوئی ہے جس تک کوئی برائی نہیں پہنچ سکتی، اور ایسی بیوی کے ذہن میں نازل ہوئی ہے جس سے طاہر و پاک کو منحصر کائنات میں کوئی نہیں ہے. دلیل چاہیے، رجوع کرو اس وقت کی طرف جب جناب خدیجہ جناب فاطمہ کی ولادت کا وقت نزدیک ہے. عرب کا رواج، عرب کے رواج کے مطابق جناب خدیجہ الکبریٰ نے عرب کی زنانہ کو بلاوا بھیجا. یہ رواج ہے عرب کا کہ عورتوں کو ولادت کے وقت بلایا جائے. چونکہ جناب خدیجہ نے اپنے قبیلے کے اپوزٹ ضد میں جناب رسول اللہ سے شادی کی تھی، تو کوئی زنانہ نہیں آیا، کوئی عورت نہیں آئی، کوئی تشریف نہیں آیا. جناب خدیجہ کو اس بات سے بڑی تکلیف ہے، بڑا درد محسوس، صدمہ ہوئے. جناب خدیجہ پریشان، اب کیا کیا جائے؟ کوئی زنانہ آ نہیں رہی ہے، گھر میں صرف رسول خدا ہے، اور میں ولادت کس طرح ہوگی؟ عجب نہیں بارگاہ خداوندی سے آواز آئے، خدیجہ تم نے بلاوا بھیجا، اپنا فرض پورا کر دیا، گھبراؤ نہیں، یہ بات تو پاکیزہ بی بی کی ولادت ہے. جنت سے ہو رہے آئی، آگے سے سبھی لے کر آیا گیا، مشکو عمر آیا گیا، آصفہ آئی، آسیہ آئی، مریم ہوا آئی، کلثوم شمشیر موسیٰ آئی، تمام جواب مقدسہ جنت سے تشریف آئی.
وقت ولادت ہوا، صحابہ سلسبیل سے جناب فاطمہ کو تشریف دیا گیا، انہوں نے لباس جنت پہنایا، مشک و عنبر سے معطر کیا گیا، پاک و پاکیزہ بیویوں نے ولادت کی، پاک و پاکیزہ بیویوں نے ولادت کی۔ اب یہاں پر خدائے کریم یہاں پر رک کر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کو، کیوں نہ خداوند عالم اس بی بی کے ذہن میں قرآن کریم میں اس کی طہارت کی گواہی دے۔ ارے جس کی ولادت کے وقت آسیہ، حوا، کلثوم، شمشیر، موسیٰ جیسی بیویاں داعی کا کام کرے، جس کی ولادت کے وقت آسیہ، کلثوم، شمشیر، موسیٰ، حوا جیسی بیویاں داعی کا کام کرے، اس کی طہارت کا کیا کہنا؟ ایسا مولانا عباس علی صاحب کی سلامتی کے لیے آواز بلند آ رہی۔ ایک اور واقعہ، یہ ایسی بیوی ہے جو نہ صرف طاہر ہے، مطہر ہے، بلکہ لوگوں کو بھی طاہر و پاک و پاکیزہ ہے۔ دلیل کیا؟ فرماتے ہیں حجت اسلام المسلمین آقا شیخ حاج اسماعیل علی اسماعیل حسین، جو علماء کے اعلیٰ مقام پر فائز، وہ نقل کرتے ہیں مرحوم حاج مرزا تقی سے۔ مرحوم حاج مرزا تقی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیوی کے روضے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے سامنے کچھ انکشافات حاصل، کچھ انکشافات ظاہر ہونے لگے۔ ایمان تعالیٰ میں بیٹھے تھے، بیوی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہماری نظروں کے سامنے کچھ انکشافات ظاہر ہونے لگے۔ میں نے ایک ایسا مکان دیکھا جہاں سے اوپر سے پانی برس رہا ہے، اور پانی ایسا پاک و پاکیزہ ہے، پانی ایسا پاک و پاکیزہ ہے جس کے نیچے سے اگر زائر گزرے تو ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ دھل جاتے ہیں، ان کے تمام گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو گناہ گار بیوی کے روضے میں جاتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے ایسا ہو کے نکلتا ہے جیسے ابھی بھی پیدا ہوا بچہ ہو۔ یہ آیت بیوی کے روضے کا پتا کیا چلا؟ یعنی یہ وہ زواج مقدسہ ہے جو نہ صرف اپنی حیات میں لوگوں کو شفا دیتے تھے، پاک و پاکیزہ کرتے تھے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اب تک لوگوں کو پاک و پاکیزہ اور شفا دیتے آئے ہیں۔ یہ آیت جناب فاطمہ اور مسجد پاک کی عصمت کے ذہن میں نازل ہوئی ہے۔ بس میں نے آپ کی ذہن کو تمام کر دیا۔ جتنی عصمت، جتنے فضائل، جتنی عصمت و جتنے فضائل اس بیوی کے ہیں، اتنا ہی زیادہ ظلم سے بنایا گیا۔ رسول خدا کی حیات میں جناب فاطمہ کو لوگوں نے بڑی عزت دی، بڑی عظمت دی۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا اور رسول خدا کے سامنے بہترین بننے کے لیے یا پھر ڈر سے یا پھر خوف سے، لیکن طہارت، لیکن عظمت جناب فاطمہ کو لوگوں نے بعد از وفات رسول کچھ نہ سمجھا۔ رسول خدا کی وفات کے بعد ظلم کی حد گزر گئی، مظالم کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلے تو یہ کہ بابا کا انتقال ہو گیا، بابا کی شہادت ہو گئی،
بابا کی وفات ہو گئی۔ عرب کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ آگے بیوی کو پسند دے، بابا کی وفات کا شادہ کا پسند دے، لیکن عالم یہ تھا کہ جب بیوی اگر اپنے بابا کی یاد میں روتی، اور کیوں نہ روتی، کوئی باپ اپنی بیٹی سے آج تک کائنات میں اتنی محبت نہیں کر سکا جتنی محبت جناب رسول خدا نے بی بی فاطمہ سے کی۔ جناب فاطمہ آتی تو رسول خدا اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ کیا عظمت ہے اس بیوی کی، ذرا محسوس کریں، تصور کریں، جس کے آنے پر کائنات کا رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے، کیا عظمت ہوگی اس بیوی کی۔ 1,24,000 پیغمبر جس رسول کے عظمت میں کھڑے ہوتے وہ رسول اپنی بیٹی کے عظمت میں کھڑا ہوتا ہے، کیا عظمت ہے اس بیوی کی۔ لیکن اللہ اکبر عزیزو، جب بیوی ہوتی تو لوگ، عرب کے لوگ بیوی رسول مولا علی کے پاس آتے اور آنے کے بعد یہ کہتے، اے علی فاطمہ سے کہہ دو یا تو دن میں روئے یا رات میں روئے، ہماری نیندوں میں خلل پیدا ہوتی ہے۔ آج کوئی اگر کسی کا باپ گزر جائے تو لوگ آ کر یہ نہیں کہتے، ان کو لوگ رونے سے روکتے نہیں ہیں، رونے پر پابندی نہیں لگا دی، لیکن اللہ اکبر کیسے مسلمان تھے اس وقت کے، رونے پر پابندی لگا دی۔ رونے سے بیوی کو روکا گیا۔ ارباب اعظم، ظلم کی حد یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ تقویٰ جب ایک مرتبہ جناب فاطمہ کے لیے مولا علی نے بیت الحسن کا بندوبست کیا، جہاں پر جناب فاطمہ جا کر گریا کرتی تھی اپنے بابا پر، لوگوں کو فکر نہیں تھا، جا کر اس گھر کو بھی گرا دیا گیا۔ ارے کتنی ظلم کی انتہا ہو گئی۔ تقویٰ جناب فاطمہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، لوگ دروازے پر لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے پر آگ لگا دیں گے۔ جناب فاطمہ نے کہا کیا تم اس در پر آگ لگا دو گے جہاں پر حسنین رہتے ہیں؟ کیا تم اس در پر آگ لگا دو گے جہاں پر میرے بابا آ کر سلام کیا کرتے تھے؟ کہا ہاں، بے غیرتی کی حد یہاں پر ہو گئی۔ کہا ہاں، ہم اس در پر آگ لگائیں گے جہاں پر رسول سلام کیا کرتے تھے، جہاں پر حسنین آ کرتے تھے۔ جب لوگوں سے صبر نہ ہوا تو ایک مرتبہ ایک ملعون نے دروازے پر ایسا دھکا مارا، ایسی لات ماری، میری بیوی دروازے کے پیچھے سے التجا کرتی رہ گئی، لیکن ملعون نے نہ سنا۔ ایک مرتبہ ایسی لات ماری کہ دروازہ جناب فاطمہ ٹوٹ گیا۔ آنا کیا ہے؟ فتوے جناب فاطمہ نے محسن پڑھ رہا ہے، یہ بھی نہ سوچا گیا، دروازے کو لاج مار دیے۔ عرب کے زمانے کا دروازہ اتنا بھاری ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی انسان کا ہاتھ اس پر لگ جائے تو ہاتھ درد کرنے لگے۔ اللہ اکبر، وہی دروازہ بیوی کے شکم پر گرایا گیا، عالم کیا ہوگا؟ اب زندگی کا یہاں پر نہیں گئی، 40 افراد 40 افراد دروازے پر سے گزر جائے۔ ارے قانون محسن ہے، ارے آپ نہ ہوئی۔ جب لوگوں نے دروازے کو آگ لگائی تھی تو عالم یہ تھا، عرب کے دروازے ارے تاب نہیں ہوتی مسائل کھلنے کی۔ اگر ایک جملہ کافی ہونے کے لیے عرب کے زمانے میں دروازے میں بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، جب دروازے پر آگ لگائی گئی تو وہ کیل آگ سے سرخ۔ جب دروازے میں آگ لگائی گئی تو آگ سے کیل سرخ ہو گئی، اور جب کیل سرخ ہوتی ہے نا تو اگر کوئی انسان اپنا ہاتھ بھی لگائے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ عالم کیا ہے؟ جناب فاطمہ کے سینے پہ وہ جب بھی کیل ارے بدلے محسن پڑ رہا ہے، دروازہ گرا دیا گیا۔ جناب فاطمہ نے صدا دی، گلزار میری مدد کو آؤ، میرے بدل میں میرا محسن شہید کر دیا گیا، میرے بدل میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ لوگوں نے دروازے گرایا، دروازے پر سے گزر گئے، جناب مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھی اور کھینچ کر دینے لگے۔ ارے وہ علی جو باب خیبر کو کھاتا ہو، جس نے مذہب کے 2 ٹکڑے کیے ہو، ارے جو مذہب اسلام میں سب سے اعلیٰ سب سے بلند ہو، اس علی کے گلے میں رسی ڈال
कर ले जाने लगे, गले में रस्सी डाल कर ले गए। जनाब फातिमा जैसे कस्से फाका हुई है, कुछ फिक्र नहीं है अपने आप की, फिक्र है तो इमामत की। सर पर चादर ढूंढा, घर से बाहर निकली है। निकलने के बाद मस्जिद में इमारत के लोगों के दरमियान आती है और आने के बाद कहती है, आए अरब के लोगों, अबर हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने बालों को परेशान करूंगी। और बाबे आज़म, ये मोहब्बत है किस्मत की इमामत से, जो अपनी फिक्र ना करते हुए अरब के लोगों के दरमियान मौला कायनात को बचाने के लिए चली आई। जब लोगों ने हालत देखा कि मस्जिद की दीवारें बुलंद हो रही है तो लोगों ने अबू हसन को छोड़ दिया। हाय बाबे आज़म, इस आलम में गुरबत आली भी हमें नजर आई, जहां पर मौला कायनात मदीने के लोगों को सलाम करते हैं तो लोग बुग़्ज़ो कीना में डूबकर मौला कायनात के सलाम का जवाब नहीं देते। और बाबे आज़म, वो वक्त भी नजदीक आया जब जनाब फातिमा ने जनाब फिजा से कहा, फिजा मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे समझना फातिमा इस दुनिया में है, और जब तस्बीह और तहलील की आवाज़ बंद हो जाएगा समझना फातिमा इस दुनिया से चली गई, फातिमा इस दुनिया से रुखसत कर गई। फातिमा के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। जनाब उम्मे सलमा ने कहा ठीक है, उम्मे सलमा को ये कहकर जब फातिमा हुजरे में चली गई तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रही। दोनों बच्चे बाहर खेलते रहे हैं, माँ की ममता है ना, बच्चों के बारे में उम्मे सलमा से कहा, और उम्मे सलमा जब मेरे बच्चे आए, फिजा जब मेरे बच्चे आए तो मेरे बच्चों को पहले खाना खिला देना, ये माँ की ममता है, मेरे बच्चों को खाना खिला देना और फिर बाद में मुझसे कहना कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। कुछ वक्त गुजरा, दोनों बच्चे घर में आए। घर में आने के बाद जनाब उम्मे सलमा से पूछा, जनाब फिजा से पूछा, फिजा हमारी माँ कहाँ है? जनाब फिजा ने कहा, पहले बच्चों हाथ मुँह धो लो और खाना खा लो। बच्चों की माँ से मोहब्बत इस कदर होती है कि अगर माँ बच्चों से कुछ दूर चली जाए तो बच्चे तार जाते हैं। और आलम ये है कि ये तो इमामत है ना, ये कहते हैं कि उम्मे फिजा क्या तुमने कभी देखा कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? जनाब फिजा ने कहा, बच्चों पहले खाना खा लो, बाद में बताती हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है। कहा नहीं, हमें पहले बताओ हमारी माँ कहाँ है। जनाब फिजा ने कहा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाहु अकबर। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये खबर सुनना था तड़प गए, मस्जिद में गए। जाने के बाद बाबा ने कहा, बाबा माँ फातिमा दुनिया में नहीं रही, वो अली जिसने बाबे खैबर उठाया, मैं हमारे को बचाया, वो अली अपने इस खबर को सुनने के बाद घुटनों पर जमीन पर गिर जाता है, घुटने के बाद जमीन से बाहर आता है, जमीन से बाहर मस्जिद से बाहर आने के बाद अब भोजने में जाता है। क्या देखता है? जनाब फातिमा दुनिया में नहीं रही। फातिमा से कहते हैं, ए फातिमा क्या तुम मुझे इस गुर्बत में छोड़कर चली गई? क्या तुम मुझे इस गुर्बत में छोड़कर चली गई? हाय बाबे आज़म, वक्त हुआ आया आखिरी फितना मसाइब का, उसके बाद आपकी ज़रूरत तमाम है। वक्त हुआ आया जब जनाब फातिमा को मौला कायनात गुस्से कफन देने लगे, तो गुस्से देने के लिए बदन को धुलते हैं। एक मर्तबा हाथ को कुछ महसूस हुआ, मौला कायनात चीख मार कर रोने लगे। बाहर आए, सलमान ने पूछा, मौला क्या हुआ, आप चीख मार कर क्यों रोए? जनाब मौला कायनात ने कहा, ऐ सलमान, फातिमा इतनी मजलूम थी कि फातिमा की सारी फसलें डूब गई, लेकिन फातिमा ने मुझसे जिक्र ना किया।